گفتگو کے دوران میں نے ذکر کیا یا مجھے ویسے ہی خیال ہے کہ ذکر کیا کہ ایک زمانے میں بغیر یہ جانے کہ اس ورد کے میری روح پر یا جسم مثالی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، خود اپنی مرضی سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو اس کے بڑی جلدی بہت سے اثرات مرتب ہوئے اور میرے جسم سے ایسی وائبریشنز نکلنے لگیں جس سے چلتی ہوئی چیزیں رک جاتی تھیں۔ شاید میں نے لاسٹ سیٹنگ میں ہی میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اصل میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پاورفل ذکر ہے، اور یہ اپنی اصل میں تو جلالی ہے، لیکن کچھ ایسپیکٹس میں اس کے اثرات جمالی بھی ہیں، لیکن اس کی اصل جلالی ہے، اور اس کو پڑھنے میں بہت احتیاط اور ادب آداب کی ضرورت رہتی۔ اس کے جو پہلے 3 حرف ہیں بسم اللہ، اس میں جو بیس پہ ہیں، اس کے لفظی معنی تو اللہ کے نام سے ہے، بسم کا ہے نام سے، لیکن یہ جو 3 حرف ہیں اس کے بے سین میم، اس کے فارمیشن جو ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ ظاہر ہے عربی ہی سے اسے لیا گیا ہے اس لفظ کو، تو اس کا جو پہلا حرف ہے بے، وہ رب کی تخلیق کی جو صفت ہے، تخلیق کی جو اس کی قدرت ہے، یہ اس سے متعلق ہے۔ اب مختلف لوگوں نے، مختلف اولیاء کرام نے اس کی توجیہ اسی طرح اس پر بہت سی، اس کا بنیادی مقصد وہی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا مختلف طریقہ مختلف اولیاء کرام کا رہا، جیسے صبر اور توکل۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس پر اولیاء کرام نے بہت ہی مختلف اینگل سے تعریف اس کی ہے۔ ہر ولی اللہ نے جو تعریف کی، صبر کی اور توکل کی، وہ اپنے انداز میں کی، گرچہ بنیاد سب کی ایک ہی رہی، لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب مختلف تھا۔ اسی طرح ان تینوں حروف جو ہیں بے، سین اور میم، اس کو مختلف اولیاء کرام نے، مختلف صحابہ نے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا، لیکن بنیادی طور پہ اس کے معنی ایک ہی نکالے سب نے، کہ لفظ بے جو ہے عربی میں وہ رب تعالیٰ کی تخلیق کرنے کی قدرت اور تخلیق کرنے کی صفت اس سے متعلق ہے، اس کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے۔ لفظ سین جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ثنا اور اس کی حمد، اس کی بڑائی، اس کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے۔ اور میم جو ہے وہ رب تعالیٰ کے غفور الرحیم اور اس کے معاف کر دینے کی، اسے بخش دینے کی اس کی جو صفت ہے اور قدرت ہے، وہ اس کو ظاہر کرتا۔ اس پہ ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ بحث کریں گے، اور اس کی جو جن عربی کے الفاظ سے انہیں ڈیرائیو کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہماری گفتگو کا موضوع بن جائیں گے، اس کو ایکسپلین میں کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ علم
حاصل کرنے سے پہلے انسان پہ لازم ہے کہ وہ باادب ہو جائے. جناب ابو عبداللہ بلخی بہت بڑے ولی اللہ گزرے. آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان ادب کا کرینہ سیکھ لے. ایک اور بڑے بزرگ گزرے ہیں جناب عبداللہ بن مبارک. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی صاحب علم کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ تمام گزرے ہوئے علوم اور تمام آنے والے علوم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو مجھے اس سے نہ ملنے کا شاید دکھ نہیں ہوگا، اس کی محفل میں نہ بیٹھنے کا شاید مجھے دکھ نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ ادب نفس کا پابند ہے تو اس سے نہ ملنے کا مجھے بے پناہ دکھ رہے گا. ایسا آدمی جو باادب ہے اور تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، کیونکہ ویسے تو دنیاوی علوم میں بھی یہی ہے کہ جب تک کہ آپ کتاب کا ادب نہیں کریں گے، استاد کا ادب نہیں کریں گے، اسکول کے رولز اینڈ ریگولیشن کا ادب نہیں کریں گے، اس کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. ہمیں یاد ہے کہ جب بہت چھوٹے تھے، ہم کلاس 1 کلاس 2 میں پڑھتے تھے، تو اس وقت اگر کتاب گر جاتی تھی تو بڑے بزرگ لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ اس کو زمین سے اٹھا کے چومو اور پھر اس کو رکھو. در حقیقت کتاب کو چومنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے ادب سکھانے کا ایک طریقہ تھا. اس کو ایمفسائز وہ کر رہے تھے کہ چونکہ اس کتاب سے علم ملتا ہے تو اس کتاب کو احترام دیا جائے. اسی طرح ٹیچر کے لیے بے پناہ ادب کرواتے تھے بزرگ ہمارے. تو دنیاوی علوم میں بھی یہی کچھ ہے، لیکن روحانیت کے اندر یہ یاد رکھیے کہ جتنے صاحب علم گزرے ہیں، تمام صاحبان علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کچھ نہ سیکھے، کچھ نہ کرے، صرف باادب ہو جائے تو سب کچھ پا لیتا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا تھا، اور وہ بات بار بار اس لیے زبان پہ آتی ہے کہ شاید جس وقت وہ مجھے کہی گئی تھی اس کی اہمیت کا میں اندازہ تو نہیں کر سکا تھا، لیکن بعد میں اس کی قیمت کا احساس ہوا مجھے. کتنی بلند بات میرے مرشد صاحب نے فرما دی تھی. وہ میں پھر اسے دوہرا دیتا ہوں اس بات کو. ایک دن بہت موڈ میں بیٹھے ہوئے مجھ سے تنہائی میں باتیں کر رہے تھے، تو سڈنلی بڑے جوش سے فرمایا کہ میاں منتوں کا کیا ہے، منتیں تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں. ان کے کپڑے اتارے ہوئے ایک کونے میں رکھے تھے تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ منتوں کا کیا ہے، منتیں تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی. بات تو یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بس کچھ نہ کرو، تم ہمارا نام ہی جپے جاؤ. فوراً کہنے لگے اور پھر تم ہمارا نام بھی کیوں جپو، بس ہم سے پیار کیے جاؤ، منزل کو پہنچ جاؤ گے. اب یہ بات اس وقت وہ جو مغربی تعلیم کا غلبہ تھا اس نے وہ اپسیٹ کیا اس مغربی تعلیم نے، کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل میں کیسے پالی جائے.
کہ دل میں تو ایک ہی محبت رہ سکتی ہے، یا رب کی محبت یا پھر غیر اللہ کی محبت. دو محبتیں ایک ساتھ رہ نہیں سکتی کبھی. ہمیں تو یہ معلوم تھا. اور پھر یہ جملہ کہ ہمارا نام جپے جاؤ، تو میں نے کہا کمال ہے، یہ تو شرک ہے. میں غیر اللہ کا نام کیسے جپنا شروع کر دوں؟ اس کی تسبیح کیسے پڑھ لوں میں؟ یہ تو شرک ہو جائے گا. در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے تو یہ علم کی کمی ہے بہت سے رنگ دکھاتی ہے. ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے چیزوں کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم کیپیبل ہی نہیں ہوتے اپنی کم علمی کی وجہ سے. اور کم علمی ہمیں ایک اور چیز دکھاتی ہے، یہ دوسرا رنگ ہے اس کا، کہ ہمارے دماغ میں یہ خیال کیا یقین بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم بہت بہت کچھ جانتے ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں. یہ بھی در حقیقت کم علمی کا ایک ثبوت ہے. تو میں بھی کم علم تھا، ہوں اور شاید رہوں گا. بلکہ کم علم اپنے آپ کو کہنا بھی مبالغہ آرائی ہوگی. میں تو ویسے ہی امی مطلق ہوں. تو جو شخص قطعی طور پر بے بہرا ہے علم سے، علم کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی، تو اس کے اندر یہ چیزیں تو بڑی شدت سے موجود ہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے سب سے زیادہ عقل مند بھی سمجھے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ خامی ہے، اور میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا بھی سمجھوں گا اور سمجھتا ہوں. تو یہ میرا ان پڑھ ہونا یہ خوب اپنے رنگ جماتا ہے میرے اوپر. تو اس وقت بھی میں نے ان الفاظ کو سطحی طور پر دیکھا، اس کی گہرائی میں نہیں اترا. تو میں یہ سمجھا کہ میرے مرشد صاحب نے تو مجھے شرک کا سبق دے دیا کہ ان کا نام کی میں تسبیح پڑھنا شروع کر دوں. اور اللہ کی محبت سے ہٹا کے مجھے اپنی محبت کی طرف لگا رہے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ تو بہت گہری بات تھی، کہ میں اس کو نیچے سے قدم بقدم ریڈ کرتے ہوئے اوپر جا رہا تھا. اس بات کو در حقیقت اس کو اوپر سے نیچے ریڈ کرنا چاہیے تھا. مجھے اوپر والے سٹیپ کو پہلے ریڈ کرتا میں، اس کے بعد والے سٹیپ کو اس کے بعد، اور پھر نیچے آتا، تو میں اس بات کی ابتدا کو پا جاتا. میں ابتدا ہی کو نہیں سمجھا تھا اپنی کم علمی کی وجہ سے. جس انسان کی میں اور آپ عزت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور اسے اپنے سے بڑا اور سپیریئر مانتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. آؤٹ آف دیٹ ریسپیکٹ اینڈ لو اینڈ افیکشن ہم اسے آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں. جب ہم کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو اس کے انداز کی نقل کرتے ہیں، اس کے طور طریقوں کی نقل کرتے ہیں، اور اس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں. اگر ایک شخص صحیح منزل کی طرف جا رہا ہے، مجھے اگر کراچی جانا ہے تو میں کسی ایسے آدمی کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا شروع کر دوں جو کراچی گیا ہے اور اس کے قدموں کے نشان ہیں، اور میں ان نشانوں کو فالو کرتا ہوا چلوں، تو میں خود بخود بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر اس راستے کو جانے کراچی جا پہنچوں گا. تو اگر وہ آدمی جس کو میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں وہ صاحب علم ہے اور وہ اللہ کا مقرب ہے، تو اس کے طور طریقوں کو جب میں نے آئیڈیلائز کیا اور ان کو کاپی کیا، تو میں آٹومیٹیکلی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو گیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر میں کسی فقیر آدمی کو آئیڈیلائز کرتا ہوں، درویش کو،
تو درویش آدمی متواضع بہت ہوتا ہے. جب میں متواضع کہتا ہوں تو اس سے یہ مت سوچیے گا کہ آپ فقیر کے پاس کسی کے پاس جائیں گے درویش کے پاس تو وہ دنیا بھر کی تمام نعمتیں آپ کے سامنے ڈھیر کر دے گا، آپ کی خاطر مدارات بہت کرے گا. یہ تواضع اصل میں پذیرائی کے معنوں میں ہے کہ وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے ود اوپن آرمز، بہت وارم ویلکم دیتا ہے، وہ آپ کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، اور آپ پہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سے زیادہ اس کے لیے کوئی عزیز نہیں، اور آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی قابل احترام ہستی نہیں. تو ہم اسے اردو میں ایک لفظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پذیرائی کرتا ہے. یہ تواضع پذیرائی کے معنی میں استعمال بہت متواضع ہوتا ہے. دوسرا ہمبل ہوتا ہے، آپ کے سامنے بچ بچ جائے گا. تو اگر آپ کسی فقیر کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو اس کے طور طریقوں کی نقل کریں گے. یہ اس کی خوبی اور یہ انداز اس کا مہمان نوازی کا آپ فالو کرنے لگیں گے، اس کی نقل کر لیں گے. پھر فقیر آدمی سخی ہوتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ حاضر ہے سب کے لیے. تو آپ اگر اسے آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اس کو کاپی کرتے ہیں، تو آپ سخی ہو جائیں گے، آپ کی عادات سخاوت والی ہو جائیں گی. اور سخی اللہ کو بہت عزیز ہے. درویش آدمی جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، صاف گوئی سے کام لیتا ہے، اپ رائٹ، اسٹریٹ فارورڈ اور فرینک ہوتا. آپ اسے فالو کرتے ہیں، یہ خوبی آپ میں پیدا ہوتی ہے، آپ خلق خدا میں بڑے عزیز ہو جاتے ہیں، ہر آدمی آپ کی ریسپیکٹ کرتا. یہ چند ایک مثالیں میں دے رہا تھا، سو آن سو فورتھ، اس کی تمام چیزوں کو کاپی کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کا قرب تو حاصل ہو گیا، خود ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ پرسنالٹی ہو گئے آپ. تو اس کی حکمت یہ تھی در حقیقت کہ چپ چاپ ہم سے پیار کیے جاؤ، اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے. فقیر بہت باادب ہوتا ہے، جس سے ایک لفظ بھی سیکھ لے ساری عمر اس کا احترام کرتا ہے. تو علم اگر لینے کے لیے آپ نکلے ہیں گھر سے اور آپ چاہتے ہیں کہ علم تیزی سے آپ کو ملے، تو اپنے دل کو آئینے کی طرح چمکا کے رکھیے، صاف. کسی شخص کے لیے کوئی کدورت، کوئی کینہ، کوئی نفرت اس میں رہ نہ جائے. یہ یاد رکھیے کہ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی کدورت، کوئی دشمنی، کوئی مخالفت، کوئی رنجش یہ رہنے لگتی ہے، تو اللہ وہاں سے نکل جائے گا، پھر یہ علم وہاں نہیں رہے گا. تو اپنے دل کو آئینے کی طرح چمکا کے رکھیے. وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے اندر وہ عادت ڈیولپ کر لیجئے کہ دوسرے آدمی کے قصور کرنے سے پہلے ہی اس کا قصور اسے معاف کر دیجیے. یہ تھوڑا سا یہ بیوقوفی کا جملہ، اٹ میں ساؤنڈ اسٹوپڈ کہ کیا بات کہہ رہا ہوں، کہ قصور کرنے سے پہلے ہی اس کا قصور معاف کر دیجیے. در حقیقت یہ بات کہہ کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کسی شخص سے کوئی قصور ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو بجائے یہ سوچنے کے کہ اس آدمی نے یہ مجھے دکھ دے دیا، یہ تکلیف دے دی، یہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، یہ دغا کر دیا، یہ میری جڑیں کاٹ دی، میرے خلاف سازش کر لی، تو جو ہی آپ کے علم میں کوئی بات آتی ہے فی الفور اپنے آپ کو سمجھا دیجئے وہ بھی انسان ہے. جس طرح میرے اندر لاکھوں خرابیاں، خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، وہ بھی مجھ جیسا انسان ہے، اس میں بھی ایک اگر کوتاہی ہے تو کیا ہوا، اتنی خوبیاں بھی تو ہیں اس میں.
اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. میں نے ایک دن شاید آپ سے ذکر کیا تھا کہ مولانا اشرف تھانوی صاحب سے ایک بچے نے جو آگے چل کے وہ بھی صاحب علم ہوا، اس نے کوئی 7-8 سال 9 سال کی عمر میں مولانا اشرف تھانوی صاحب ان کے گھر پہ آ کے رات کو ٹھہرے تھے، تو صبح یہ جب ناشتہ لے کے گئے تو وہاں وہ باتیں کر رہے تھے ان کے والد سے، مولانا اشرف تھانوی. تو اس بچے نے مولانا اشرف تھانوی صاحب سے یہ سوال کیا کہ مولانا صاحب، ایک مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ تو مولانا اشرف تھانوی صاحب کیونکہ صحیح معنوں میں صاحب علم تھے، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سوال کرنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا. سوال کرنے والا کلاس 4 یا 5 کا اسٹوڈنٹ تھا، 8-9 سال کا. تو انہوں نے بجائے اس کے عالمانہ گفتگو کر کے اس کا فرق سمجھاتے کہ ایک ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے، انہوں نے نہایت آسان طریقے پر وہ بات ایکسپلین کی. کہا کہ بیٹا، ایک کافر اور مسلمان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے انسان میں اور برے آدمی میں ہوتا ہے. برا آدمی جب کسی کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں ضرور اس کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہے، اپنی کسی غرض کے تحت یہ کسی سے نیکی کر رہا ہے. اس کے برعکس جب کوئی اچھا انسان کسی برے آدمی کو کوئی برائی کرتے اور عیب کرتے، گناہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ فلاں شخص نے گناہ کیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. یہ دونوں باتیں، دونوں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کہنا کہ اس آدمی نے گناہ کیا اور اس کے برعکس یہ کہنا کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ نیک آدمی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھ کے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. تو بس اتنا ہی فرق ہے ایک کافر میں اور مسلمان میں. تو جب کوئی شخص آپ کو ستائے اور آپ کو دکھ دے، آپ کا دل دکھا دے، تو بجائے یہ کہنے کے کہ دیکھیے اس نے کیا کیا، میں تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس سے بڑی نیکی کرتا تھا، میں نے کیا گناہ کیا تھا جو پلٹ کے اس نے یہ کر دکھایا، فوراً دل کو سمجھا دیجئے کہ وہ بھی میری طرح کا انسان ہے. آخر لوگ مجھے بھی تو برداشت کرتے ہیں، میرے اندر کتنی کوتاہیاں اور خرابیاں ہیں، ان کو بھی تو لوگ برداشت کر رہے ہیں. تو ایک کوتاہی اگر اس سے ہو گئی تو کیا بڑی بات ہے، وہ بھی انسان ہے. تو آپ کو سکون ہو جائے گا، اسے معاف کر دیجئے، دل آپ کا صاف ہو جائے گا. تو یوں میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے کو غلطی کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیجئے، تاکہ آپ کے دل میں آئے ہی نہیں کوئی بال، کوئی کدورت، کوئی دکھ. تو اس سے ہو یہ جائے گا کہ آپ کا دل آئینے کی طرح ہمیشہ صاف رہے گا، ہر ایک کے لیے صرف پیار ہوگا، سنسیئرٹی ہوگی آپ کے دل میں، اور کچھ نہیں ہوگا. تو علم بڑی جلدی وہاں گھر کرنے لگتا ہے، اور جس دل میں علم گھر کرتا ہے وہاں رب رہنے لگتا ہے. تو وہ جو جملہ مرشد صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے پیار کیے جاؤ، منزل کو پہنچ جاؤ گے، تو وہ یوں اٹ واز ورتھ ویٹ ان گولڈ. لیکن میں اپنی لا علمی کی وجہ سے، میں کم علمی بھی نہیں کہتا، لا علمی کی وجہ سے، اپنے امی ہونے کی وجہ سے اس جملے کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکا تھا. تو میں یہی سمجھا کہ مجھے شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو علم سے ہم شروع ہوئے تھے، تو باادب ہونا، اور باادب ایسے مت ہوئیے کہ وہ آپ اس کا اظہار کرنے لگیں. یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کا دماغ اور دل سوچتا ہے
جو دل اور دماغ کی گہرائیوں میں ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا، کچھ لوگوں کے چہرے سے ظاہر نہیں بھی ہوتا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ آنکھیں بتا دیتی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھیں نہیں بتا پاتی. لیکن باڈی لینگویج جھوٹ نہیں بولتی کبھی. باڈی لینگویج سے فوراً احساس ہوتا ہے کہ انسان سوچ کیا رہا ہے. تو بادب دل سے ہو جائیے، آپ کی باڈی لینگویج بھی اس کو بتانے لگی کہ واقعی آپ بادب ہیں. یہ کرینہ سیکھ لیجیے. اگر گھر سے آپ علم لینے آئے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو انسان دوسرے انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو جب تک کہ ہم اپنے استاد اپنے مرشد کا احترام نہیں کرنا سیکھیں گے ہم اس کے لیے باادب نہیں ہوں گے، ہم رب کے لیے بھی باادب نہیں ہوں گے کبھی. پھر ایک ٹوٹل ہم پورا کر رہے ہوں گے، ایک ریچول ہے جس سے گزر رہے ہوں گے، لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے گا. جیسے مجھ جیسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، آپ تو سب نیک لوگ ہیں، لیکن مجھے اپنا پتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں تو اپنا حساب کتاب جوڑ رہا ہوتا ہوں، دفتر کی کوئی پرابلم سوچ رہا ہوتا ہوں، اور ایک اٹھک بیٹھک جاری ہوتی ہے میری باڈی کی. جسم میرا وہ ایک خاص ڈرل میں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پر میں کہیں اور ہوتا ہوں. وہ دنیاوی مسائل ہی گھیرے ہوئے ہوتے ہیں مجھے اس وقت. لیکن آپ جیسے نیک لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو پوری طرح یکسوئی سے پڑھتے ہیں، ایز اف کہ وہ رب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. وہ نماز ہے، اس کی ایک ایک چیز کو انجوائے کرتا ہے انسان. تو اس وقت آدمی بہت باادب ہوتا ہے رب کے سامنے نماز میں. اسی لیے ایک سچے مومن نے یہ کہا تھا کہ تیر میرے جسم سے نہ نکالیں کہ مجھے تکلیف دے رہا. اس وقت نکالیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو ان کے جسم سے وہ تیر نکال لیا گیا تھا حالت نماز میں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ ہے. ابھی ایک ریسنٹ پاسٹ میں یہی واقعہ گزر چکا. جناب مولانا اشرف تھانوی صاحب کے آگے نمبر 2 تھے مولانا حسن صاحب. تو ان کی ٹانگ میں کچھ پرابلم آ گئی کہ اس میں انفیکشن ایسا ہو گیا جو پھیل جا رہا تھا. تو ان کے مرید ایک تھے جو میو ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی یہاں تھائی کے اوپر سے. تو کہنے لگے اس کے لیے کس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا مجھے. تو انہوں نے بتایا کہ صاحب آپ کو اینستھیزیا دینا پڑے گا. کہنے لگے وہ تو نشے کی چیز ہے، میں نے تو نہیں آج تک نشہ کیا، نہ میں کروں گا کبھی. کہ وہ تو سرجری، اتنی میجر سرجری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جنرل اینستھیزیا دیا جائے. فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا، اینستھیزیا مت دو مجھے. تو ایسا کر لو کہ جب مجھے آپریشن ٹیبل پر لٹا دو تو مجھے بتا دینا، تو میں اپنے وظائف شروع کر دوں گا پڑھنا، تو تم میری ٹانگ کاٹ لینا. وہ جو بات ایک دن پہلے کہی تھی کہ اب وہ مولانا حسن صاحب ان کے مرشد تھے، ان سرجن کے. تو وہ جو بات تھی کہ احترام مقدم یا حکم، ان میں سے فضیلت کون رکھتا، ولیت کس کو حاصل ہے، ادب کو یا حکم کو. تو وہاں ایک طرف تو اپنے مرشد کی محبت تھی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں
لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اتنے میجر سرجری کی تکلیف کیا ہوتی. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ مرشد کا حکم ہے تو ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم ہو جائے گا. تو انہوں نے تیاریاں ساری کر لی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے. تو مولانا صاحب کو لٹایا ٹیبل پہ, کہا کہ صاحب میں اب آپریشن لگاؤں آپ کے کرنے. تو انہوں نے پڑھائی شروع کر دی, پڑھتے رہے. کافی دیر گزر گئی تو پڑھائی چھوڑ کر اس کو کہنے لگا بھائی اب آپریشن کر بھی ڈالو. تو انہوں نے کہا صاحب میں تو آخری پٹی باندھ رہا ہوں آپ کے جسم پر, میں تو آپریشن کبھی کا مکمل کر چکا اور اب آپ کی ڈریسنگ کر رہا ہوں, اور وہ ڈریسنگ بھی آخری پٹی ہے. کہنے لگا الحمدللہ. تو یوں بغیر جنرل انیستھیزیا دیے ان کی ٹانگ جسم سے علیحدہ کر دی گئی. یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے. تو ایسی یکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے بندے کو, لیکن یہ قسمت والے لوگ ہیں. آپ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نظر ایسے لوگوں پر رکھیے, انہیں آئیڈیلائز کیجیے کہ آپ کو اس مقام پر جانا ہے. وہ مقام ملے گا ضرور, آپ کو ضرور ملے گا علم کا وہ مقام آپ کو, لیکن طریقے اور سلیقے سے اس کا جو کرینہ ہے اس کو فالو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور وہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ دل میں ایک چیز پر بہت بے چین ہیں کہ کسی طرح یہ وظیفہ آپ کے ہاتھ آئے, اور سڑک پر اور کچھ نہیں تو شاہ صاحب کی گاڑی تو کھڑی کر ہی لیں گے آنکھوں کے زور پر. شاہ صاحب نے بھی بہت ستایا ہے آپ کو نصیحتیں کر کر کے. تو یہ میں پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا, ضرور بتاؤں گا, لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ بھائیو میری گاڑی مت روکیے گا, وہ تو غریب آدمی کی گاڑی ہے. تو میں تو بغیر پیٹرول کے چلاتا ہوں, ایک بوند پیٹرول ڈال لی 10 لیٹر کا کام لے لیا اس سے. تو اس وظیفے کے فضائل بہت ہیں اور اس کے انعامات بھی بہت ملتے ہیں. اس کے بہت انعامات ہیں اس وظیفے کے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگلی مرتبہ. آج دراصل میں یوں جنرل گفتگو میں الجھ گیا. میں تصرفات, واردات اور مشاہدات ان تینوں پر بات کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ قصہ یہ ہو رہا ہے کہ دماغ تو بہت پہلے بوڑھا ہو گیا تھا, جسم اب ساتھ چھوڑ گیا ہے, امنگیں ابھی جوان. میں ان سے باز نہیں آتا تو جسم اور دماغ احتجاج کرنے لگتے ہیں. تو آج میرا جسم بڑی شدت سے احتجاج کر رہا تھا. وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینچ تان کے گھسیٹ کے لے کر آیا تھا کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے میں جاؤں. وہ بولنا دشوار ہو رہا تھا آج میرے لیے, ورنہ میں اس پہ آج ہی آپ سے گفتگو کرتا ان تینوں چیزوں پہ. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان تینوں کو ایکسپلین کروں گا. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سنڈے اگر میں زندہ ہوا تو اس پہ ضرور گفتگو ہوگی انشاءاللہ.